رات کے اندھیرے میں دنیا کے سب سے پراسرار رازوں میں سے ایک راز خاموشی سے سانس لے رہا ہے۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی دیوار موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ مخلوق قید ہے جو ایک دن پوری دنیا پر ٹوٹ پڑے گی۔ یاجوج ماجوج قرآن میں ذکر ہونے والی وہ خوفناک قوم جس کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتے ہیں۔ صدیوں پہلے زمین ظلم اور تباہی سے بھری ہوئی تھی۔ طاقتور قومیں کمزور لوگوں کو روند رہی تھیں، شہر جلائے جا رہے تھے اور انسان خوف میں زندگی گزار رہا تھا۔ انہی دنوں اللہ نے ایک عظیم حکمران کو طاقت عطا کی، ذوالقرنین، ایک ایسا بادشاہ جو صرف فتوحات کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے سفر کرتا تھا۔ ذوالقرنین مشرق سے مغرب تک سفر کرتا رہا، وہ جہاں جاتا مظلوموں کی مدد کرتا اور فساد کو ختم کرتا، لیکن پھر اس کا سفر اسے ایک ایسی سرزمین تک لے آیا جہاں لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب دہشت تھی۔ بلند پہاڑوں کے درمیان رہنے والے وہ لوگ مسلسل خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، آجوج ماجوج ہماری زمین تباہ کر دیتے ہیں، ہماری فصلیں جلا دیتے ہیں اور ہمارے گھروں پر حملہ کرتے ہیں، کیا اب ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے ان کی بات خاموشی سے سنی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر تاریخ کی سب سے عظیم تعمیر شروع ہوئی۔ پہاڑوں کے درمیان لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کیے گئے، آگ بھڑکائی گئی، لوہا پگھلنے لگا اور پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا بہایا گیا۔ زمین لرز رہی تھی، دھواں آسمان تک اٹھ رہا تھا اور ہزاروں لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دن رات کی محنت کے بعد آخرکار وہ دیوار مکمل ہو گئی، اتنی بلند کہ اسے چڑھنا ناممکن تھا، اتنی مضبوط کہ اسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ ذوالقرنین نے دیوار کو دیکھا اور کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا، سلطنتیں مٹ گئیں، بادشاہ خاک میں دفن ہو گئے، لیکن آجوج ماجوج کا راز زندہ رہا۔ پھر ایک دن نبی کریم نے ایک ایسی خبر دی جس نے صحابہ کے دل ہلا دیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے قریب آجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے۔ اور پوری زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ روایات کے مطابق ان کی تعداد بے شمار ہوگی، وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، شہروں کو روند ڈالیں گے اور انسان خوف سے چھپنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہر روز آجوج ماجوج دیوار کو کھودنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تقریباً کامیاب ہو جائیں گے، لیکن رات ہوتے ہی دیوار دوبارہ پہلے جیسی ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا مقررہ وقت آ جائے۔ پھر ایک دن دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ باقی رہ جائے گا۔ اس رات دیوار دوبارہ مکمل نہیں ہوگی اور اگلی صبح دنیا ایک ایسا منظر دیکھے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ پہاڑ لرز اٹھیں گے، زمین دھول سے بھر جائے گی، لاکھوں مخلوقات چیختی ہوئی دنیا میں پھیل جائیں گی، ہر طرف تباہی ہوگی، ہر طرف خوف ہوگا اور انسان محسوس کرے گا کہ شاید قیامت قریب آ چکی ہے۔ لوگ پہاڑوں میں پناہ لیں گے، شہر خالی ہو جائیں گے، زمین پر صرف چیخیں، دھواں اور خوف باقی رہ جائے گا۔ لیکن پھر آسمان کی طرف اٹھنے والی دعائیں دنیا کا رخ بدل دیں گی۔ حضرت عیسیٰ
اور ایمان والے لوگ اللہ سے مدد مانگیں گے، اور پھر اللہ اپنا فیصلہ نازل کرے گا۔ ایک ایسی بیماری آئے گی جو آجوج ماجوج کو ختم کر دے گی۔ صبح جب سورج طلوع ہوگا زمین خاموش ہوگی، وہی زمین جو کچھ لمحے پہلے خوف سے لرز رہی تھی۔ پھر بارش نازل ہوگی، زمین کو پاک کیا جائے گا، ہوا دوبارہ پرسکون ہو جائے گی، اور انسان ایک بار پھر سکون کا سانس لے گا۔ آج بھی لوگ اس دیوار کو تلاش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں وہ دنیا کے کسی نامعلوم مقام پر موجود ہے، اور کچھ اسے صرف ایک راز سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت آج بھی باقی ہے۔ قرآن میں ذکر کی گئی یہ قوم قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور شاید اس وقت بھی کہیں اندھیروں میں وہ دیوار خاموشی سے کھڑی ہے، اور اس کے پیچھے لاکھوں آنکھیں آزادی کا انتظار کر رہی ہیں۔